بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرعي من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعول المناقب ونحو وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی اور جوڑا نر اور مادہ نطفے سے پیدا کیا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. تمام تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے، اور یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں آسمان کی معراج کرائی گئی تو انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ آپ پر اور آپ کی آل اولاد پر اور اصحاب پر، جو اصحاب فضل و منقبت اور فہم و قرابت ہے، ان پر زیادہ سے زیادہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود و سلام نازل فرمائیں. آمین ثم آمین. الحمدللہ، اس بیان پر جو آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہمیں جمع ہو کر کچھ سننے کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں میں جو اختلافات آئے ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جس نے استوا بالنساء خیرن کہہ کر، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو کہہ کر معاشرے میں عورت کو کم سے کم ترین سمجھے جانے والی کو عروج خاص تک پہنچا دیا. الحمدللہ. دیکھیے، آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق. میاں بیوی کے حقوق کا مطلب ہے کہ آپسی رعایت اور ایک دوسرے کا لحاظ کا نام رکھنا حقوق اور ذمہ داریاں کہلاتے ہیں. رشتہ ہی بنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. ایسے ہی صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے رشتہ نہیں بنا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے یا نہ عطا کرے، لیکن اس کا اصل مقصد ہے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنا. اگر یہ ذمہ داریوں کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرے تو خود بخود ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو جائیں گے، حقوق العباد ادا ہو جائیں گے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بہت سارے زوجین کو، ہسبینڈ وائف کو اپنی ذمہ داریاں معلوم ہی نہیں ہیں. بعض تو جہالت کی وجہ سے یہاں تک کہہ اٹھتے ہیں کہ شریعت کی نہیں چلے گی، ہماری چلے گی، یہ ہمارا گھر ہے، ہم جیسا چاہے ویسا رہے. شریعت کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت یعنی رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے، اپنے رب کا جو پیغام لے کر آئے ہیں. رب کون ہے؟ کائنات کا رب، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہماری روحوں پر، ہماری زندگی پر جس کی طاقت ہے، جس کی قوت ہے، وہ جب چاہے اسے ضبط کر لے. اسی کی دی ہوئی یہ زندگی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی نہیں سنیں گے، ہماری مرضی، ہمارا گھر ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ زندگی سب کے سب خالق کائنات کی محتاج ہے. اگر ہم نے اس کو ٹھکرایا، یعنی کہ شریعت کے خلاف اگر ہم نے گئی، یعنی کہ ہم نے اللہ کے خلاف آواز اٹھایا، اللہ کے ساتھ ہم نے کفر کا عمل کا اعلان کر دیا، نعوذ باللہ. اور یہ ٹاپک چننے کے لیے یہ ضرورت بھی مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ آئے دن گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہونے لگے ہیں اور خاندانوں میں نفرتیں، دشمنیوں کی خبر سننے کو جو ملتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب شرعی رہنمائیوں سے واقفیت نہ ہونا. شریعت کیا کہتا ہے اس سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر جہالت پر اڑی پڑے ہیں، اور زوجین کے درمیان حد سے زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ جب بات بگڑ جاتی ہے، اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو کہاں تک چلے جاتی ہے نوبت؟ طلاق یا خلع تک چلے جاتی ہے. اسی کو اس کا حل سمجھا جاتا ہے. بعض ناقابل اہل لوگ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود علم بھی نہیں رکھتے. جاہل لوگوں کے پاس جا کر کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ سلجھے.
جب آپ کا کوئی جاہل کوئی انسان کو آپ اپنا حاکم بنائیں گے یا اس سے کچھ فتویٰ طلب کریں گے تو پھر وہ کہاں سے آپ کو صحیح فتویٰ دے گا؟ بہرحال آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق بیان ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس رشتے کی اہمیت کو جانا تھا کہ یہ کتنا پاک باز رشتہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رشتہ ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جانیں گے کہ میاں بیوی کے آپسی حقوق کیا ہیں ایک دوسرے پر، وہ اگر اچھے سے ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فیملی نہیں، ایک گھر نہیں کہ کئی گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے، گھروں کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کی زندگیاں خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ یہاں 3 قسم کے حقوق ہیں میاں بیوی کے جو درمیان ہیں، 3 قسم کے حقوق ہیں۔ کچھ حقوق زوجین کے درمیان مشترکہ ہے، یعنی کہ میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا ضروری ہے، مشترکہ ہے، دونوں اس حصے میں برابر ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ مخصوص حقوق شوہر کے ہیں اور کچھ مخصوص حقوق بیوی کے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان مشترکہ حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے ان میں ہے اطاعت الہی کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں ایک دوسرے کا مددگار بننا۔ نکاح کی بنیاد ہی کفو یعنی کہ دینداری پر قائم ہے۔ نکاح جیسا پاک لفظ جس کے آج بہت ہی دم گھٹنے والا لفظ بن گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی پاک باز جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اس سنت کو، وہ ایک دینداری پر قائم ہونا چاہیے۔ اس دین کی حفاظت اور دین پر عمل کرنے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا تعاون کرے، تعاون یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگائی، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو اللہ کا حکم ہے۔ اگر میاں بیوی، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو شوہر یا تو غصے میں یا کسی بھی طرح سے ڈرا کر دھمکا کر یا پانی ڈال کر اس کو اٹھا ہی دیتا ہے، لیکن جب اگر شوہر نہ اٹھنا چاہے تو کیا بیوی بھی جیسا حدیث میں فرمایا گیا ہے، کیونکہ حدیث ہمیشہ ہر انسان کے لیے ایک برابری کا بیان کرتی ہے، کسی کو اونچا یا کسی کو نیچا نہیں گراتی۔ جہاں تک دین کا معاملہ ہے، مرد اور عورت دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ فضیلت نہیں دی ہے، ایمان کے درجے میں سب برابر ہیں، بس وہ اپنے تقوی کی وجہ سے وہ بلند ہو جائے گا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو۔ بہرحال تو جب بیوی اٹھ جاتی ہے لیکن شوہر بے نمازی ہو اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو کیا اگر بیوی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ غصہ ہو جائے گا اور پھر اسے زد و کوب بھی کر سکتا ہے یا پھر اسے گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ میں کہتی ہوں کہ جیسے اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر، اس کی کنڈیشن دیکھ کر کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، تو چاہیے کہ اس عمل سے دور ہی رہیں تاکہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی یا جھگڑا زیادہ نہ ہو جائے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو محبت سے اٹھانے کی، لیکن یاد رکھے کہ جب بیوی یا شوہر کو اجازت دی گئی چھینٹے مارنے کی تو بیوی کو بھی دی گئی ہے اجازت پانی کے چھینٹے مارنے کی، لیکن بعض جاہل شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے، تو چاہیے کہ بیوی حتی الامکان نرمی سے اس معاملے کو سلجھائے، اور اس کے لیے ایسا کرنے پر اس کے لیے صرف دوہرا اجر ہے، بیوی کے لیے دوہرا اجر ہوگا ایک اس کے صبر کرنے پر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو نیکی کا حکم دینا صرف شوہر کا کام ہے، بیوی کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں جتنا شوہر بیوی کے لیے ذمہ دار ہے اتنا بیوی بھی شوہر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر بے دین، بے نمازی، شرابی، جواری، بے حیا اور کفر اور گناہ کرنے والا ہو تو بیوی کا دینی فریضہ ہے کہ اپنے شوہر کی دینی اصلاح کرے۔ اگر شوہر اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور دین پر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بیوی متقی، پرہیزگار ہو، ایمان والی ہو، دیندار ہو تو ایسے شوہر کے ساتھ رہنا پھر اس کا مشکل ہوتا ہے، اس کو دم گھٹن سی اس کو ہوتی ہے، کیونکہ ایمان والے بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے ایمان کی بنیاد پر خاص کر اس کو دوسرا راستہ رکھا ہے، وہ چاہے تو الگ ہو سکتی ہے۔ ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی خود اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ جو رب کا نہیں ہوتا پھر وہ آپ سے وفا کیسے کرے گا؟ جو اللہ کا وفادار نہیں پھر وہ آپ سے ہمیشہ بے وفا ہی کرتا رہے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو میاں بیوی کے درمیان جو مشترکہ جو حقوق ادا کرنے کے ہیں وہ ہے حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا۔
میاں بیوی حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یعنی کہ حسن معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، کیونکہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. ان کو تانا زنی نہیں دیں گے، بار بار ان کو تانا نہیں دیا جائے گا. ان کے اندر کمیاں خرابیاں نکالنا، چاہے ان کے چہرے میں ہو، چاہے ان کے کچھ عادات میں ہو، یہ تمام چیزوں میں بار بار تانا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. کبھی عفو درگزر کا معاملہ کرے، یعنی کہ ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کے غلط حرکتوں پر نظر انداز کرتے جائے. اس طرح ایک معاشرہ میں سکون قائم کرے تاکہ ماحول ذہنی پریشان سے اس طرح بیوی کو بھی یہی حکم ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کی کوئی خامیاں نہ نکالے. وہ چہرے سے اگر خوبصورت نہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال وہ جیسا بھی ہوتا ہے وہ اس کا سر کا تاج ہے، وہ اس کا اپنا بادشاہ ہے. تو اس کے ہمیشہ جیسے بھی اس حال میں اسے ایکسیپٹ کرے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، اس کے اندر کوئی خرابی نکالتے نہ رہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا جوڑا ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. تو شوہر اگر اچھے طریقے سے رہے گا تو یقیناً پھر بیوی کا بھی اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. تو سب سے پہلے ذمہ داری شوہر کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، کیونکہ جب وہ جیسا برتاؤ کرے گا پھر اس کا اثر اس کی بیوی پر بھی ہوگا، اور بیوی بھی اچھائی کا معاملہ کرے گی، کیونکہ وہ ایک خاندان چھوڑ کر اپنی دوسرے خاندان میں آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کا وقت دینا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یعنی اپنے گھر والوں کے لیے اہل جو ہوتے ہیں اس کے بیوی اور اس کے بچے، ان کے لیے سب میں جو بہتر انسان ہے، جو مومن ہے، وہ سب اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. لیکن جب اکثر کیا ہوتا ہے ایسے وقت، خاص کر میاں بیوی میں صحیح تو غلط جب آ جائے، جب یہ ان کے درمیان یہ کانٹرڈکشن پیدا ہو جائے کہ میں صحیح ہوں یا تو غلط ہے یا میں صحیح ہوں، اس طرح اگر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو دیکھنا چاہیے، دین پر رکھے، قرآن اور حدیث پر اس معاملے کو دیکھو، اس معاملے کو جو بھی ان کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہے اس معاملے کو قرآن اور حدیث پر رکھ کر دیکھے کہ کون صحیح ہے کون غلط. قرآن اور حدیث ان کو ثابت کر دے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسے اختلافات نہ آئے. اگر کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو فوراً قرآن اور حدیث کو رکھے، یہ نہ کہے کہ ہم فلاں کے پاس کسی جاہل کے پاس جائیں گے. نہیں، اگر آپ کو جانا بھی ہے اختلافات کا مسئلہ لینے کے تو کسی عالم سے اس کی صلح کروائے، اس کا مسئلے کا حل نکالے، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین حل ملے گا. کیونکہ قرآن اور حدیث کسی کا سپورٹ نہیں کرتی، صرف سچ اور حق کا ساتھ دیتی ہے. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ حق کہو، سچ کہو اور سچ کا ساتھ دو، بھلے ہی تم بڑے کوئی منسٹر کیوں نہ ہو. اگر تم غلط ثابت ہو تو تمہیں حق قبول کرنا چاہیے. یہ ہمارا اسلام، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے. اسی کی وجہ سے تو معاشرے میں سکون اور اطمینان قائم ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کھلبلی مچ جائے گی زندگیوں میں. اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک کنواری لڑکی سے کیوں نہ تم شادی کرو. یعنی پہلی اکثر جو شادی ہوتی ہے اکثر کنواری لڑکی سے ہی کی جاتی ہے. تو دیکھیے جب کنواری لڑکی سے جب کی جاتی ہے تو وہ ایک چھوٹی بچی کی طرح ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس لاڑو پیار سے پلی ہوتی ہے. لیکن جب وہ سسرال میں آتی ہے تو ایک نیا طریقہ، ایک نیا ماحول، ایک نئے لوگ، ایک نئے سوچ والے لوگ اسے ملتے ہیں جس سے وہ بالکل ناشنا ہوتی ہے. تو چاہیے کہ اسے پیار اور لاڑ سے اپنے طریقے بتائے، سکون سے ایک وقت دے. ایک وقت نہیں، ہو سکتا سال لگ جائے یا 2 سال لگ جائے، اس کو اس کے ماحول میں ڈھلا لے. اسے جیسا گھر کی بیٹی کو رکھا جاتا ہے اسی طرح گھر کی بہو کو بھی رکھا جائے کہ تو ہی آج سے ہماری اس گھر کی رونق ہے. یہ کہہ کر اسے وہ محبت دے، وہ پیار دے، پھر وہ بھی آپ کے ہر لڑکی آپ بھی جانتی ہیں، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک ساس، ایک ننند، ایک بہو، بھلے ہی کوئی رشتے کا نام دے دیا جائے لیکن وہ ہے تو ایک لڑکی، ایک عورت. وہ جانتی ہے، وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے. تو چاہیے کہ جب خود کی باری آتی ہے تو اسے پیار چاہیے تو سامنے والے کا بھی خیال کر کے اسے پیار دے، وہ طریقے بتائے. اسے ایسا نہ ہو کہ وہ آتے ہی اپنا رعب جھاڑ دے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہ سختی وہ سختی. اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، جیسا ہی بیاہ کر آتی ہے جمعہ کی 8 دن بھی کچھ نہیں ہوتے ہیں کہ سسرال والے، خاص کر ساس کا جو ننند کا پریشر یا ڈومینیشن شروع ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے شروعات میں ہی میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالات میں جہاں ساس ننند کا یا بہو کا جو جھگڑا شروع ہو جائے تو چاہیے کہ اس میں مرد حضرات شامل ہو. اکثر گھر کے بیٹے یا سسر یہ کہتے ہیں کہ تم ساس جانے بہو جانے، ہم کو اس میں مت شامل کرو. یہ غلط، یہ بالکل دیوسی کام ہے مرد حضرات کا. کیونکہ مرد کی ہی تو وہ ماں ہے، مرد ہی کی تو وہ بیوی ہے، مرد ہی نے اس کو بیاہ کر لایا ہے اپنی ذمہ داری پر. تو جانے کہ کیا وجہ ہے، بیٹھے صلح کرے. کیونکہ
گھر کا معاملہ اگر بولیں گے کہ اماں تم ہی دیکھ لو، ساس ہے تم، بہو ہے تم دیکھ لو، اگر آپ نے ایسا کہہ کر ایک حاکمیت عورت کو بنا دیا، فیصلہ کرنے والی عورت کو دے دیا، تو پھر وہ عورت، تو پھر ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امر آمرہم امرأۃ، یعنی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ تو میاں بیوی کے درمیان یا ساس بہو کے درمیان جب بھی کوئی اختلافات آئے تو مرد اس میں شامل ہوں گے اور سب سنیں گے۔ اب اکثر حق پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بیوی سچی ثابت ہوتی ہے تو ساس کو یہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں اپنے ماں کے خلاف بولوں گا تو میری ماں میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ ایسے حال میں یا پھر اگر ماں کا ساتھ دوں گا، اگر ماں حق پر ہے ماں کا ساتھ دوں گا تو میری بیوی کیا سوچیں گی، ابھی تو میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ مجھے غلط سمجھے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے حق میں غلط فیصلہ کروں گا تو میں اللہ کا گناہ گار ہوں گا، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی اور اللہ کا گناہ گار بنوں گا تو اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اس کا مجھے کیا عذاب ہوگا۔ تو بہرحال مرد کو چاہیے کہ وہ حاکم بنے، فیصلہ کرے اور جو غلط ہے اس کو غلط ثابت کرے، چاہے اس کی بیوی ناراض ہو، 8 دن ہوگی 4 دن ہوگی، لیکن یقین مانے جب آپ اس کو غلط کے غلط بتائیں گے، ایک نہ ایک دن اس کو دل میں احساس ہوگا، بھلے ہی وہ منہ پر ایکسیپٹ نہ کرے لیکن دن میں اللہ تعالیٰ خود ڈال دیں گے کہ تیرے شوہر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، تو غلط تھی اس کو احساس دلائے گا، اور شوہر کے لیے، اس عورت کے لیے احساس جو بھی ہے اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت بڑھ جائے گی، اپنے بیٹے کے لیے عزت بڑھ جائے گی کہ میرا بیٹا ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، سچ کہتا ہے، کیونکہ سچ کہنے والے کی اللہ تعالیٰ خود دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، وہ جو سچ کہتا ہے، جو حق پر رہتا ہے، سامنے والا اس سے گھبرانے لگتے ہیں۔ بہرحال اور ایک حدیث ہے جو خاص کر تاکید آئی ہے ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیسا منا من قبب امرأة علی زوجها او عبدا الی سیدہ، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے اور کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف۔ اللہ اکبر، آپ نے فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہم میں سے مطلب وہ امت محمدیہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ امت محمدیہ ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کہاں تک بات جا سکتی ہے کہ وہ عباد اللہ یعنی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کفر تک چلی جائے، لیکن آپ نے فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت محمدیہ نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، وہ آپ نے انکار کر دیا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان اگرچہ اختلافات آ جائے تو جو کوئی ننند ہو، ساس ہو، جو کوئی بھی ہو، چاہے دیور ہو، کوئی بھی ہو، یا خود اپنے لڑکی کے مائکے والے ہو، حتی الامکان کوشش کرے کہ نہیں بیٹے تیرا شوہر ایسا نہیں ہے، کوشش کر تو نہیں، کیوں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو، تھوڑے دن صبر کر لے، اس طرح کہہ کر اسے نظر انداز کر کے ان دونوں کے جوڑے کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دینی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد میں تیسرا یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے کے تقوی پر، نیکی کے کاموں پر دونوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ جو سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کی آیت ہے، اور تم گناہ پر اور نافرمانی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کاموں پر اگر شوہر گناہ کا کام کا حکم دیتا ہے تو ہرگز نہ مانے، ایک دوسرے کی اطاعت نہ کرے۔ بہرحال یہ ہے آپ کے ایک دوسرے پر برابر کے برابر حقوق، دینی کاموں میں آپ ایک دوسرے کے برابر حقدار ہیں، آپ گناہ کرنے والے کو برابر روک سکتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو۔ چلیے آئیے اب جانتے ہیں بیوی کے حقوق شوہر کے ذمے کیا ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر کے ذمے کیا ہے، شوہر کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو شوہر کے حقوق میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے مہر کی ادائیگی۔ مہر کی ادائیگی جو بیوی کا اولین حق ہے۔ ان حقوق میں سے سب سے اہم شوہر کے ذمے طے شدہ مہر کی ادائیگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ ان کے عورتوں یعنی اللہ کا حکم بس آ گیا تو ہمیں بنا چوں چا کے اس سے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بہت دیں گے، ابھی کیا مر جا رہا کیا ہمارا بیٹا، یا میں مر جا رہا ہوں کہ ابھی نہیں بعد میں دوں گا مہر بول کر روک رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کل بہت علم پھیل چکا ہے، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے ابھی بھی کہ ایسا ہوتے ہوتے شوہر مر ہی جاتا ہے اور اس کا مہر اس
باقی رہ جاتا ہے تو عورت پر زبردستی کی جاتی ہے کہ تم شوہر کو بولو کہ میں نے مہر معاف کر دیا. وہ بیچاری ٹینشن میں ہی رہتی ہے, شوہر مردہ پڑا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم کہو کہ شوہر کو کہ میں نے اپنا مہر معاف کر دیا. تو یاد رکھے, اس طرح کسی کے کہنے سے, کسی کی زبردستی کروانے سے وہ حق مہر ادا نہیں ہوگا. یہ اس شوہر پر قرض کی طرح ہوگا, اور قرض کی کبھی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض دار کی نماز تک نہیں پڑھائی تھی. بہرحال یہ عورت کا حق ہے. کسی بھی صورت میں اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوگی, اس کی جو جائیداد ہوگی, اس میں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا, یعنی کہ اس عورت کا پورا مہر دیا جائے گا. اس طرح کسی کے کہنے سے معاف کرانے پر وہ معافی نہیں ہوگی. ہاں, عورت اپنی خوشی سے جیتے جی کہہ دے, جو اپنی خوشی سے کہہ دے تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ اپنی بیوی کا حق ہے تو اس کو اچھی طرح سے ادا کر دینا چاہیے, ورنہ ان کے لیے سخت وعید ہے جو بیوی سے فائدہ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور مہر کھا لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, آپ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اللہ کے نزدیک سب سے عظیم جرم والا وہ شخص ہے جس نے کسی عورت سے شادی کی, پھر جب اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو اسے طلاق دے کر اس کا مہر ہتھیا لیا. یعنی کہ اکثر پہلے یہ بہت ہوتا تھا, آج کل ایسا نہیں ہے, لیکن آج دیکھیے جو طلاق دے کر اسے ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا, لیکن آج اگر طلاق دے گا تو اسے بہت سارا سامان دینا ہوگا, جو آج دنیاوی قانون آ چکا ہے. اور جب سے یہ ہمارے پاس 3 طلاقوں کا جو قانون پاس ہوا ہے کہ آدمی کو اگر وہ 3 طلاق دے گا تو اس کو اس طرح کی جیل ہوگی یا جو بھی ہے جرمانہ دینا ہوگا, کرنا ہوگا, تو ایسی صورت میں کیا ہو رہا ہے, آج حالات الگ ہے. تو ایسی صورت میں بہت سارے گھر والے یہ کرتے ہیں کہ عورت کو اتنا پریشان کرتے ہیں, اتنا زد و کوب کرتے ہیں, گالی گلوچ, مار پیٹ, اس کے ساتھ اس کو ایک دم ایک نوکرانی سے بدتر اس کے ساتھ حال کیا جاتا ہے. بیچاری پریشان ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو خلا لے گی تو ایسے بھی اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. تو اس طرح کا یہ ایسے جاہل لوگ ہیں آج بھی جو یہ کام کرتے ہیں کہ اسے زد و کوب کیا جاتا ہے اتنا کہ وہ خود تنگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ خود خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے, تاکہ وہ اس کا مہر بھی معاف ہو جائے اور ان لوگوں کو کچھ سامان دینا نہ پڑے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, آپ کے ظلم کو, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اگر کسی کا حق آپ نے اس طرح مارا ہے, اس نے بھی تو راتیں اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہے, اس نے بھی اپنی جوانی گزاری ہے, تو کیا اس کا اتنا سا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ نے اسے جو مہر میں دیا ہے اسے واپس کر دے. بہرحال وہ مومن انسان وہ ہوگا جو یہ سوچ کر, ٹھیک ہے تو رہنا نہیں چاہتی تو لے, جو بھی ہے میں نے یہ سب معاف کیا, جو تیرا ہے تو لے لے اور یہاں سے چلی جا. جو بھی ہے بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ دلوں کے حال دیکھ رہا ہے, کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے, اگر کسی عورت پر اس طرح ظلم کیا جائے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے, تو پھر اللہ, اگر اس نے اپنا مہر سب کچھ معاف چھوڑ کر چلی گئی مجبوراً, تو پھر آخرت میں یہ آپ کے اوپر لٹکا ہوا ہوگا, اور اس ظالم کے جو بھی نیکیاں ہوں گی ساری کی ساری اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. آخرت میں اللہ کے پاس تو انصاف ہی ہوگا. بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مہر بھی چھوڑ کر چلی جائے. بہرحال نکاح میں مہر شادی کے وقت ہی دے دینا بہتر ہے, یعنی جس وقت آپ کا نکاح ہوتا ہے اسی وقت دے دینا بہتر ہے. لیکن اگر شادی کے وقت نہ دے سکے تو شادی کے بعد جس قدر جلدی ہو بیوی کو اس کا مہر دے دینا چاہیے, تاکہ مرد کے ذمے سے یہ حق ساقط ہو جائے, ورنہ قیامت میں وہ جواب دہ ہوگا. اب مہر کتنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو 500 درہم مہر دیا کرتے تھے. اس کا اگر ہم پورا ایک درہم جو 2.975 کچھ گرام چاندی ہوتی ہے, تو بہرحال جب نکالا جائے اس کا پوری حساب نکالا گیا تو آیا ہے کہ تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتی ہے. 500 درہم یعنی کہ 1.5 کلو چاندی بنتی ہے. اسی طرح حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت سے 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا, گھر میں کوئی چارپائی نہیں تھی, کوئی آرام کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا, لیکن دیکھیے الحمدللہ مہر بھی آپ نے کتنا باندھا. الحمدللہ, کیونکہ یہ عورت کا حق ہے, اسے خوشی سے دے, عطا کر دے, اس سے اس کی زندگی جو بھی ہے سنور جائے, یا جو بھی ہے الحمدللہ آپ اپنی طرف سے صدقہ ہے, جو بھی ہے اس کا اپنا حق ہے, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. بہرحال اسی طرح کچھ صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کی ڈلی دی تھی. الحمدللہ. اسی طرح ایک صحابی نے خیبر کی زمین مہر میں دی تھی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مہر میں ایک باغ دیا تھا.
ایک صحابی کو مہر کے طور پر کچھ دینے کو ہی نہیں تھا تو انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھایا بطور مہر. تو الحمدللہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہر کی کوئی چیز اور کوئی مقدار متعین نہیں ہے. آپ یہی دینا بول کر نہیں کہا گیا ہے. آپ کی سہولت جو ہے لڑکا اپنی خوشی سے اور اپنی حیثیت سے بیوی کو جو چیز دینا چاہے جس سے بیوی بھی خوش ہو جائے، یعنی مہر جو بھی ہو، جو بھی دے رہا ہے آدمی، اس میں عورت بھی خوش ہو جائے، راضی ہو، تو یہ مہر قابل قبول ہے، وہ دے سکتا ہے. خواہ وہ زمین ہو یا مکان ہو یا زیور ہو یا نقدی روپیہ ہو، بشرطے کہ بس عورت اس سے راضی ہو. اس کے بعد آدمی کے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہے نان نفقے کی، یعنی کہ شوہر کے ذمے بیوی کے بنیادی تمام قسم کے اخراجات ہیں. ہر قسم کے جو عورت کی ضروریات ہیں وہ تمام شوہر کے ذمے ہیں، جن میں کھانے کا خرچہ آئے گا، رہائش رہنے کا ہوگا، یا اس کا خرچ کپڑا، یا اس کا خرچ بیماری اور علاج کا خرچہ. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جب نکاح میں شوہر کے آ جاتی ہے تو پھر وہ شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں کھانے پینے رہنے کا، اس کے کپڑے پہننے کا اور بیماری علاج کا شوہر دے کے. بعض اکثر کہتے ہیں نہ جاؤ اماں کے پاس کرا لو علاج، ایسا نہیں ہے. ہاں دوسری تیسری نکاح کا کچھ مسئلہ الگ ہے. اگر بیٹی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور شوہر کچھ زیادہ نہیں کر پاتا تو وہ اپنے مال میں سے برابر خرچہ کر سکتی ہے. بہرحال صحیح مسلم کی ہے حدیث میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب آپ کا حجۃ الوداع آخری حج تھا، آپ نے دیکھیے آخری حج ہے تو کتنا خاص خطبہ ہوگا آپ کا، کتنا خاص آخری آپ کے الفاظ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ دین کے بہت سارے کام میں نے بتا دیے. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے بہت سارے دین کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی بات میں نے بتا دی ہے، تمام احکام پورے ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا ان میں عورتوں کے بارے میں بھی کئی وصیتیں فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں آپ کے خطبے میں کئی ساری وصیتیں فرمائیں، اور سب سے پہلے تقوی کی وصیت کی. تقوی کی وصیت کی، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ عورت آپ کے لیے ایک آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی یا تو بگاڑ ہوگا. پھر اگر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا تو پھر آپ کی زندگی میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کے حقوق ادا کیے، پورا اچھائی کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ نیک عورت ہے تو پھر آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے. تو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر تقوی کے ایک مرد بیوی کے معاملے میں امانت دار نہیں ہو سکتا. یعنی کہ خاص کر وہ مومن مرد جو اکثر اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو وہ اپنے حقوق اچھی طرح سے ادا کر دیتے ہیں. آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق ان کو کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ. دستور کے مطابق یعنی شوہر کی جتنی حیثیت ہوگی وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھلائے گا بھی اور پہنائے گا بھی. اگر شوہر کی بیچارے کی کمائی اتنی نہیں ہے اور بیوی ایک اچھے پیسے والے گھرانے سے آئی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی جتنی استطاعت ہے اسی کے مطابق وہ گزارا کرے. یہ نہ کہے کہ میرے مائکے میں 20,000 30,000 کا جوڑا پہنتی تھی، آپ نے صرف 2,000 3,000 کا جوڑا دلایا. یہ ہرگز شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی، یہ نافرمان بیوی کہلائے گی. تو شوہر کی جتنی استطاعت ہے اس میں اس کو ڈھلنا ہی پڑے گا. اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اپنے مائکے سے لا لے، اس میں کوئی حرج نہیں. شوہر اگر اس کی اجازت دے تو، شوہر اگر اجازت دے نہیں، اس میں شوہر کی غیرت کو آپ نے ٹھیس پہنچائی. شوہر کو منظور نہیں کہ آپ اپنے کے مائکے سے لا کر سسرال میں بڑے ہی اچھے اس میں رہے. اگر شوہر کو یہ منظور نہیں تو آپ ایسے نہیں پہنیں گی. اگر شوہر آپ کو کہے کہ میری حیثیت بالکل ایک پرانا کپڑا پہنانے کی ہے، واقعی اس کی وہ حیثیت ہے، تو آپ کو وہ پرانا کپڑا پہن کر ہی زندگی گزارنا ہے، یہی شریعت کہتی ہے. اور اگر شوہر کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ نہیں پہناتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اس نے اپنے بندے کی حق تلفی کی ہوگی. بہرحال عورت کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق ہی زندگی گزارے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کپڑا پہنائے یا اس کو کھلائے، جیسا اس کو زندگی دینا ہے ویسا اس کو زندگی دے. اسی طرح بعض حضرات بالکل ہی اپنی بیوی کو کچھ نہیں دیتے ہیں. اس کے بارے میں یہ حدیث سن لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضرت ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان رحل شحیح، یعنی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلا شبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہیں اور مجھے اتنا مال نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو، الا یہ کہ میں کچھ مال لا علمی سے لے لوں.
یعنی کہ شوہر کو بنا بتائے کچھ مال میں لا علمی سے لے لوں بول کر انہوں نے پوچھا، ہندا نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے تھے، جو بیوی اپنے بچوں کے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کر پاتی تھی تو وہ ان کو دستور کے مطابق کچھ لینے سے اجازت دی ہے، کچھ دیکھے دستور کے مطابق جو اس کے بیوی اور بچوں کی کچھ ضروریات کو پورا کر سکے، بس اتنا ہی، ورنہ جو کمائی ہوگی وہ عورت کے شوہر کی اپنی اس کی اپنی کمائی ہے، اس میں سے بنا اجازت کے وہ کچھ نہیں لے سکتی۔ ہاں وہ بالکل اتنا بخیل ہے کہ کچھ بھی نہیں دیتا ہے عورت اور بیوی بچوں کو، تو وہ لے سکتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے مال سے چوری کر سکتی ہے، وہ چوری ہی ہوگی اگر وہ آپ کو اچھا کھلاتا ہے، آپ کو اپنا اچھا پہناتا ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے باوجود آپ کی ایکسٹرا شاپنگ کے لیے یا آپ کے ایکسٹرا دکھاوے کے لیے اگر آپ نے اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ بھی لیا تو وہ چوری کے حکم میں آئے گا، بنا شوہر کی اجازت کے وہ مال میں سے کچھ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی ہر وہ مال جو کھلاتا ہے، جو پہناتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو شوہر کو اس پر اجر دیا ہے، صدقہ کہہ دیا ہے، الحمدللہ۔ یہاں تک کہ جب وہ محبت کی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو الحمدللہ وہ بھی صدقہ ہے۔ جب میٹھی گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ بھی ایک دوسرے کے لیے صدقہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی حرکت پر، ہماری آنکھوں کے اشارے پر تک اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے۔ ان آنکھوں کے اشاروں کی اللہ ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے اور ایسا کام کرے جس سے ہمیں صرف اور صرف اجر ثواب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے ہم محبت بھری نگاہ دیکھیں گے۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بیوی یا شوہر بیوی کے اوپر یا بیوی شوہر کے اوپر محبت کی نگاہ نہیں ڈالتی لیکن غیروں پر ڈالے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کو صدقے کے طور پر اس سے نیکیاں حاصل کرے۔ تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے گھر والوں پر مال خرچ کرے گا وہ نہ کبھی غلط طریقے سے مال کمائے گا، یعنی جس کو معلوم ہے کہ اسے کتنا حق ادا کرنا ہے تو پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسے حلال کمائی کمانا ہے اور وہ کبھی حرام کمائی کی طرف نہیں جائے گا اور نہ کبھی گھر والوں پر مال کی تنگی کرے گا۔ بہرحال کہ جتنی اس کی حیثیت ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھے، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کا پورا ساتھ دے، ایکسٹرا خرچوں کے لیے، ایکسٹرا شاپنگ کے لیے، ایکسٹرا شان والی زندگی کے لیے اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے۔ یہاں بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر سے ناجائز مطالبات نہ کرے، دوسری عورتوں سے مقابلہ بازی نہ کرے۔ اگر اس کے دوست، اس کے بھابھی، کوئی دو رشتہ دار دوسرے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، فل زیور پہنتے ہیں تو یہ سوچ کر اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرے گی کہ میری بھابھی کے پاس اتنا ہے، اس سے کہے کہ نہیں، میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے میں الحمدللہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں، جنت میں ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے، جنت میں بہترین محل میں ہم رہیں گے۔ اگر اسی فرما بردار بیوی رہے گی تو ضرور وہ زوجین جنت میں اعلیٰ مقام پہ فائز کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد شوہر کے جو ذمے آتی ہے وہ ہے کپڑا۔ شوہر کے ذمے بیوی کی خوراک کے ساتھ ساتھ اس کی پوشاک بھی ہے، وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جیسے وہ پہنتا ہے اپنی بیوی کے لیے کپڑے کی ضرورت پورا کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ شوہر بڑے بھاری کپڑے پہنتا ہے، بھاری شوز لیتا ہے، بھاری ہر چیز استعمال کرتا ہے اور بیوی کو کم پیسے والی چیز دلاتا ہے تو یہ پھر اس نے بیوی کی حق تلفی کی۔ تو جیسا وہ خود پہنے گا اپنی بیوی کو بھی پہنائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل پھٹے کپڑے پہن رہا ہے تو بھی پہن بول کر اسے فورس کرے، نہیں۔ اگر آپ شوہر کی استطاعت ہے 1000 روپے کا جوڑا بنانے کی، 2000 کا جوڑا بنانے کی، لیکن وہ خود 100 کا پہنتا ہے تو چاہیے کہ بیوی کو چونکہ اس کا حق ہے تو وہ اس کے حق کے حساب سے پہنائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی اور میاں بیوی میں اتنی محبت ہو تو وہ کہے کہ آپ نے پرانا کپڑا پہنا ہے تو میں بھی پرانا کپڑا پہنوں گی، یہ ایک تقوی کی بات ہے، یہ ایک دلی محبت کی بات ہے۔ لیکن چونکہ بیوی اس کی اپنی عزت ہے، لباسہن لباس لکم، آپ کی بیوی جیسا رہے گی، یاد رکھیں معاشرے میں جیسا آپ اس کو بھیجیں گے، آپ سے بیوی سے دیکھ کر آپ کی پہچان ہوگی، یہی کہیں گے کہ شوہر نے اسے بھلا ماشاءاللہ کتنا اچھا رکھا ہے۔ بہرحال اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے کھلائے اور پلائے۔ بس بارہا میں نے یہی کہا ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق ہی کرے گا اور بیوی کو بھی اس پر راضی رہنا ہوگا۔ چوتھا، رہائش یعنی کہ مکان، کہاں پر اس کو رہنا ہے۔
یہ مرد پر واجب ہے کہ بیوی کے لیے کشادہ مکان یا کفایت کرنے والی رہائش کا انتظام کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے، چاہے وہ ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، وہی حیثیت کے مطابق اگر وہ کرائے کا گھر ہی افورڈ کر سکتا ہے تو کرائے کے گھر میں ہی رکھے، لیکن ایک اچھا سا مکان جہاں پر پورے پردے گوشے پردے کا اہتمام ہو، وہ بیوی کے لیے انتظام کرنا شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من حیث سکنتم ومن وجدکم، سورہ طلاق کی آیت نمبر 6، من حیث سکنتم، یعنی کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو۔ یہ ایکچولی یہ آیت تو نا طلاق رجعی کا جب مسئلہ ہوتا ہے، غصے میں شوہر جب بیوی کو طلاق دے دے اور ایک ہی طلاق دے، وہ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، تو بیوی کو لوٹ آنے کے بہت سارے چانسز رہتے، تو ایسی حال میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم ایک طلاق دو بیٹھو تو اس کو اپنے ہی گھر میں رکھو، اس کو اپنے ہی گھر میں رکھو، تاکہ ہو سکتا دلی محبت پھر دونوں میں آ جائے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر بیٹھے۔ تو جب جس کو طلاق دے دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو کہ ان عورتوں کو تم اپنے گھر میں ہی رکھو۔ تو جب پہلی نکاح کر کے لاتے ہیں تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا یہ حق بن جاتا ہے کہ اس کو ایک الگ سے گھر میں رکھا جائے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ باجی نے کہہ دیا الگ رکھنا ہے، تو ہاں بالکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، ایسے ماں باپ جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال رہے ہیں، لڑائی جھگڑا لگا رہے ہیں، ساس ننند یا گھر کا دیور یا جو بھی ہو، تو وہاں پر اس کو سسرال میں بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، شوہر کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ الگ گھر لے کر اس بیوی کو رکھے تاکہ اس کا اپنا معاشرہ صحیح طریقے سے گزرے، کیونکہ اکثر ایسے ماں باپ جو اپنے ہی بیٹے بہو کی زندگی میں اگر آگ لگاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی زندگی میں تو اختلافات آتے ہی، اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا، پھر آپ کی اپنی زندگی میں سے بھی اللہ تعالیٰ سکون چھین لے گا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے لیے بھی عذاب دے گا، دنیا میں بھی آپ کو کہیں صحیح پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زبردستی یا ڈر اور خوف کے بیٹا پوچھ بھی لے تو وہ حق صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں صرف ایک زبردستی کا رشتہ نبھانے کے لیے ایک زبردستی بس لے کر چلنا ہے، ویسے لے کر چلے گا، دلی طور پر وہ آپ کے آخرت کے لیے ثواب جاریہ نہیں بنے گا۔ تو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے ایسی نیک تعلیم دے تاکہ وہ، کیونکہ سب سے پہلے بیٹے پر اپنی ماں کا حق ہوتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہما تن ہما من ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے تیار رہے، تو وہ خود ہمیشہ ایک آواز پر ماں کی لبیک کہہ کے آگے بڑھ جائے۔ ہاں لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے، اکثر جو زیادہ ہوتا ہے، خیر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں یہ پڑھیں گے کہ سسرالی لوگوں کے ساتھ ایک بہو کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن فی الحال جو حق کی بات ہے میں وہی کہوں گی کہ سسرال میں اگر بہت پریشانی ہو رہی ہے ایک بچی کو، کہ جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور صحت بھی اس کی خراب ہو رہی ہے، ذہنی شکار کی بھی وہ مریض بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ شوہر کو خوش کر پاتی ہے نہ اپنے بچوں کا حق ادا کر پاتی ہے، وہ خود دن بدن مریض بنتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی پوچھ ہوگی، شوہر کو پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو جس گھر سے لایا تھا، جن شرائط کے ساتھ لایا تھا، تو نے وہ ادا کیوں نہیں کیے، اسے کوئی سکون کا ماحول تو نے کیوں نہیں دیا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اسے الگ رکھے، تنہا رکھے اور دیکھے کہ وہ پھر وہاں پر اچھے سے سلوک کرتی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو چاہیے کہ اس کے کوئی سسرال میں اگر پریشانی ہو رہی ہے تو وہ الگ رہ سکتی ہے، وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر خارجی ملک میں رہنا، یعنی کہ جو ابراڈ چلے جاتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیے بسا اوقات شوہر روزگار یا کوئی دوسرے کام کی غرض سے بیوی سے الگ دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسرے شہر کو کمانے کی غرض سے چلا جاتا ہے، تو ایسے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو چھوڑ کر شوہر باہری ملک میں رہ سکتا ہے، جبکہ شادی کا مقصد تو میاں بیوی کا ایک جا ہونا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت اور سکون کا باعث ہو۔ نکاح کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نکاح سے تمہارا آدھا دین ہے، تم اس سے اپنی نگاہوں کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہو، تم اپنی بیوی سے اپنے سکون حاصل کر سکتے ہو۔ جب نکاح کا یہ مطلب ہے تو پھر آپ سالوں سال اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے محل کو جانا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی راضی ہو اور دونوں صبر بھی کر سکتے ہوں، یعنی صبر کرتے ہوئے عصمت اپنی عزت کی حفاظت کرنا، تو شوہر بیوی سے دور کسی دوسرے ملک میں رہ سکتا ہے۔ اس کی مدت متعین نہیں ہے، یعنی کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے دور رہ سکتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں کیا گیا ہے شریعت نے
کہ تب تک وطن واپس آئے. کب واپس وہ اب اپنی بیوی سے کرنا ہی کرنا ہے. 3 مہینے ہو گئے نہیں واپس کمپلسری ہو. حالانکہ 4 مہینے بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے کوئی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ تھا. لیکن آج چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور شوہر ضروری رہتا ہے کہ ان کو سال بھر تک کوئی چھٹی نہیں ملتی, تو ان کے لیے تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بہت سارے مفتیوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر سال ہو یا 2 سال کے بعد آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو چھٹی نہیں, چھٹی مل رہی ہے وہ تبھی بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. بہرحال تو جب اس کو چھٹی ملے تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے. لیکن اگر وہ بیوی اجازت نہ دے تو وہ باہر نہیں جا سکتا. ایسے میں شوہر بیوی کے ساتھ رہے یا اپنے ساتھ باہر لے جائے. تو ایسے حال میں کیا کرے گا شوہر؟ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ یا تو باہر لے کر جائے گا یا پھر وہ خود آ کر یہاں پر انڈیا میں کوئی کام کر لے گا. کیوں؟ بیوی کہے کہ میں زیادہ صبر نہیں کر پاؤں گی, اس سے مجھے گناہ کا ڈر ہے. وہ بیوی تو منہ پر نہیں کہے گی, وہ کہے گی کہ کیا بے شرمی ہے. لیکن دیکھیے بے شرمی نہیں ہے میاں بیوی کے بیچ میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تم ایک دوسرے کا لباس ہو. جب انسان خود اپنا لباس اتار دیتا ہے تو وہ خود سے کیا شرماتا ہے؟ نہیں شرماتا ہے. تو جیسا وہ خود کو بنا کپڑوں کے دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہی اس کی بیوی ہے. بہرحال اس کی بیوی اس کا تن کا لباس ہے. اگر وہ خود اس سے شرمائے گا تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا. بہرحال تو جو بھی ہے, جو بھی اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بیوی کھل کر سامنے رکھے. نہیں اگر وہ کہے کہ نہیں جی ہم صبر کر لیں گے, ہم کو فی الحال پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بچوں کا جو بھی خرچہ ہم اچھے سے گزار سکے. اگر وہ بیوی کہے میں ایمان کے ساتھ رہوں گی, آپ آرام سے جائے, سکون سے رہے, اور شوہر کو بھی یہ خوف نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کسی غیر عورتوں سے گناہ کرنے کا اسے خوف نہیں ہے, تو وہ بھی وہاں پر جا سکتا ہے اور رہ سکتا ہے. ورنہ تو اصل نکاح کا مقصد ہے نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے سنت کام کو ہم پر حکم فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو. بہرحال تو یہاں پر میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اس کے بعد ہے شوہر کی ذمہ داری بیوی کے لیے شوہر کی غیرت کا خیال رکھنا. یعنی کہ غیرت کسے کہتے ہیں؟ خاص کر غیرت جب بے حیائی کے کاموں میں زیادہ آتی ہے. یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے غیرت مند بنے, وہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے جیسے اس کے ذمے جسم اور جان کی حفاظت ہے. شوہر کو واجبی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے گھر میں اجنبی مردوں کو داخل نہ ہونے دے, حتیٰ کہ ایسی عورتوں کو اور لوگوں کو بھی روکے جو میاں بیوی میں پھوٹ اور گھر بگاڑنے کا کام کرنے والے ہیں. اور یہاں پر بھی آ کر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. شوہر کہتا ہے کہ تیرے مائکے والے آ کر تجھے سکھا کر ہمارے بیچ لڑائی کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے نہیں, میرے ساس سسر تمہیں سکھا کر مجھے دور کر رہے ہیں. تو پھر دونوں کے بیچ میں وہی, یا پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہو کی زندگی میں لگانے کے لیے اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا دیتے ہیں, یا پھر مطلب اس کے کیریکٹر ایک ایسی چیز ہے جہاں پر شک کا بیج ڈال دیا گیا تو وہ بیج تو پیڑ بننا ہی بننا ہے. تو یہ بیج جو ڈالیں گے تو یاد رکھیں وہ بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے. کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر اگر کسی نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا, وہ جھگڑا بہت حد تک جاتا ہے, مار پیٹ پر آ جاتا ہے, یا پھر اس کی غیرت اتنی جاگ اٹھتی ہے کہ وہ طلاق تک دے بیٹھتا ہے صرف شک کی بنیاد پر, تو یہ آدمی پھر گناہ گار ہوگا. چاہیے کہ جب ایسا کوئی شک آئے کوئی کسی کے کہنے پر, ایون اگر عورت کو بیوی کو دیکھ لے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کو غلط فہمی میں نہ لے, بلکہ اس سے پوچھے تم نے کیا بات کی ہے, کیوں بات کی ہے, اور اس پر نظر رکھے. بہرحال اس کی پوری تحقیق کرے, سامنے والے آدمی سے بھی بات کرے کہ اس نے کیا بیوی سے کیا بات کی ہے, کس مسئلے پر ہوا, الگ الگ سے بات کرے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تم پوری تحقیق کر لو. بلا وجہ جب بیوی پر انگلی اٹھ جاتی ہے, خاص کر عورتوں پر آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو فلاں سے بات کر رہی تھی, اور بیچارہ شوہر کی غیرت ایسے جاگ جاتی ہے کہ اس کو یا تو مارنے لگ جاتا ہے یا پھر اس کو چھوڑنے طلاق دے دیتا ہے. بہرحال یا پھر اس کو بدنام کرتے پھرتا ہے. تو اس طرح اگر اس نے وہ پاک دامن نکلی عورت, وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا, تو یاد رکھے پاک دامن مومن عورتوں کو جو فتنے میں ڈالتے ہیں, جو آزمائش میں ڈالتے ہیں, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ بھی نہیں کرتے, پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کہا ہے. اگر ایسے ہی آپ کے گمان کی وجہ سے ساس نے کہہ دیا, دیور نے کہہ دیا ہم نے اس کو فلاں سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, صرف بات کرنا گناہ کی زنا کی علامت نہیں ہے. بہرحال ایسی کئی ہے, انشاءاللہ ہم وہ خلا اور طلاق کے مسئلے میں جانیں گے وہ کیا کیا علامتیں, کیا کیا چیزیں ہیں. بہرحال تو
تو ایسے لوگوں کو بھی شوہر آنے کی اجازت نہ دے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا لگاتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو اجنبی مرد، جس سے اگر بیوی کے شوہر کہے کہ تو فلاں مرد سے بات نہیں کرے گی، تو بیوی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ پھر غیر مردوں سے وہ بات ہرگز نہ کرے، چاہے وہ اس کا چچیرا، نہیں میرا چچیرا بھائی ہے، نہیں میرا خلیلا بھائی ہے، نہیں میرا ددر، کوئی بھی بھائی ہو سوائے سگا بھائی کے، سوائے سگا بھائی یا آپ کا رضائی بھائی سے ہی آپ کا پردہ نہیں ہے۔ سگا باپ، سگا بھائی، آپ کا سگا دادا، جو بھی ہے جو محرم میں آتے ہیں، آپ انہی سے بات کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چچیرا، کوئی میرا کوئی خلیرا بھائی آپ کا اپنا بھائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچو تم عورتوں کے پاس جانے سے۔ ایک شخص انصاری بولا، یا رسول اللہ اگر دیور جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی سب سے اولین فرضہ جو کہا گیا ہے وہ دیور سے کہا گیا ہے۔ آپ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جوائنٹ فیملی میں اکثر ہوتا ہے کہ دیوروں سے خاص کر پردہ نہیں کیا جاتا ہے، تو دیور تو موت ہے۔ یہ یہاں سے بے شرمی، کیونکہ وہ ہنسی مذاق کرتا ہے اپنی بھابھی کو، اپنی بھابھی ماں کہتا ہے، لیکن بھابھی ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ہاں، بڑا بھائی گھر کا باپ کے جانے کے بعد باپ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس کی بھابھی ماں نہیں بن سکتی۔ جو شریعت کہتی ہے وہی ہم کو فالو کرنا ہے، تو دیور تو موت ہے۔ ابن وہب نے کہا، سنا میں نے لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، حدیث میں جو آیا ہے ہمو یعنی کہ موت ہے، تو ہمو سے مراد خاندان کے عزیز اور اقربا جتنے ہیں، خاندان خاوند کا بھائی یا اس کے چچا کا بیٹا جن سے عورتوں کا نکاح کرنا درست ہے، تو وہ ہمو میں داخل ہے، تو ان سے پردہ کرنا چاہیے، سوائے شوہر یا سسر یا دادا کے۔ ان تینوں کو چھوڑ کر اسے ہر دیور سے بھی، ہاں اگر مجبوری ہے کہ دیور ہے تو بات سے بات کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، حد سے زیادہ تنہا ان کے ساتھ تنہا وقت نہ گزارے، ان سے کوئی اپنا پرسنل بات شیئر نہ کرے، کوشش کرے کہ اپنے رشتے کو بچانے کی، کیونکہ چھوٹی سی بھی غلط فہمی، چھوٹی سی چنگاری شعلہ بن سکتا ہے، تو حتی الامکان عورت کوشش کرے کہ ایسی کوئی غلط فہمی آ رہی ہے، شوہر کو شک ہونے لگا ہے، تو فوراً اس غلط فہمی کو دور کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ فوراً شک کا معاملہ نہ لیں، اپنی بیوی پر بھروسہ کرے اور تحقیق کرے، پہلے اس کے اوپر نظر رکھے، اس کا فون ہمیشہ چیک کرتے رہے، شریعت یہ اجازت ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنا فون کھلا رکھے، شوہر کو بھی چاہیے۔ بہرحال ایک دوسرے کا فون چیک کرے، ایسے رہے لباس میرا وہ دور چلے گئی تو میرا لباس اتر جائے گا، یا وہ بے عزت ہو جائے گی تو میرا خود اپنا لباس اتر جائے گا، یہ سوچ کر رکھے کہ بیوی آپ کی عزت ہے، آپ کا شوہر آپ کی عزت ہے۔ اسی طرح مائکے سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کے بھائی سے، آپ کے خاندان والوں سے جسے شوہر پسند نہیں کرتا، وہ شوہر جو بلا وجہ نہیں بلکہ وجہ پر اگر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تیرے فیملی والوں سے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، کچھ وجہ ہے، واقعی ریزن ہے، شرعی ریزن ہے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو عورت کو، مرد میں یہ غیرت ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ میں تو ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یعنی کہ اب اگر کوئی غیر مرد سے بار بار بات کر رہی ہے شوہر کے منع کرنے پر بھی، تو ایک آدمی کی غیرت یہاں پر بہت جاگ جاتی ہے، تو اور آدمی کو بہت غصہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، یعنی کہ اللہ غیرت مند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ تمہارے دل میں اپنے شوہر یا کوئی بھی کسی کی بھی محبت اللہ سے بڑھ کر ہو۔ تو اتنا جو شوہر کو ایک بیوی کے اپنی غیرت پر اتنا غصہ آتا ہے، تو اللہ سب سے زیادہ غیور ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بہو، ایک ساس جو بھی ہوتی ہے، ایک عورت سب سے پہلے وہ اللہ کی بندی ہے، تو اس کو پہلے اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے، خاص کر اس کے ماں باپ کے اور اس کے شوہر کے۔ بہرحال تو اب جب غیرت آدمی کو آتی ہے تو آدمی کیا کریں گے؟ اپنی بیوی کو کس طرح پردے میں رکھیں گے؟ تو چاہیے کہ پہلے تو اس کو بار بار کسی سے بات کرنے سے، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اس کو منع کریں، انشاءاللہ وہ مومنہ عورت ہوگی تو مان جائے گی۔ دوسرا، جب آج کل جو زیادہ بے حیائی، بے پردگی ہو رہی ہے ہمارے فنکشنز میں، ہر فنکشنز، چاہے ان کے کیا کہتے ہیں، بہن کے بہنوئی
बहन के शौहर उनसे मेरी साली है बोलकर बेपर्दा हो जाते हैं, इससे कई रिश्ते ख़राब हुए हैं, शौहर को शक पैदा हो जाता है। बहरहाल बहन का शौहर हो या कोई भी हो, आपका उससे पर्दा करना वाजिब है। आप मर्द हजरत अगर ऐसी बेपर्दगी हो रही है तो अपनी बीवी को बराबर रोक सकते हैं। ऐसी फंक्शनों में जाने से अपनी गैरत को बचाने के लिए आप बीवी को रोक सकते हैं। और नहीं, अगर फंक्शंस में जाना ज़रूरी है तो मर्द हजरात मिलकर एक ज़रूर काम करें जो जिससे आपकी गैरत का भी हिफाजत हो जाएगी कि पूरे मर्द हजरात का जो शादी खाना होता है, मर्द हजरात का अलग रखते हैं और औरतों का खाना अलग रखते हैं। तो कोशिश करें कि औरतों के ज़नाने के खाने के बाहर ये बोर्ड मेंशन करें। आज मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि एक ख़ास बोर्ड लगाए कि यहाँ पर मर्द हजरात का आना मना है, या जो भी हदीस है कि पर्दा हम पर वाजिब है। तो ऐसे ना गुस्से बसर आँखों की भी हिफाजत होगी और किसी गैर मर्द का दूसरों की बीवी पर भी नज़र नहीं डालेंगे। तो वैसी जगहों पर अपनी बीवी को भेजें, या जिस शादी में जा रहे हैं उनसे गुजारिश करें कि यहाँ पर पर्दे का एहतमाम करें। आप मुंह खोल कर बोलेंगे जब तक सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करें एक नया चीज़ नई चीज़ नहीं है, सुन्नत को ज़िंदा करें। और चूँकि ख़ुद को तो दीन याद नहीं रहता, ख़ुद को हदीस याद नहीं रहता, तो आप उन्हें याद दिलाएं। गैरत वाले मर्द कोशिश करें कि वहाँ पर जहाँ जो शादी कर रहे हैं उनसे कहे कि ये सुन्नत भाई अदा हो जाएगी। आजकल जो सबसे ज़्यादा गुनाह हो रहा है बेपर्दगी की वजह से, मियाँ बीवी में शक व शुबहत आ रहे हैं। और ऐसे मर्द को दयूस कहा गया है जो अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करता। तो उसको भी चाहिए कि ऐसी कोशिश करे कि जहाँ पर अपनी बीवी की पूरी इज़्ज़त की हिफाजत हो सके, वो गैर मर्दों से वहाँ पर मुलविस ना हो सके। तो ऐसी कोशिश करे कि वहाँ पर फंक्शनों में जाने से पहले गैर मर्द हजरात वहाँ पर ना आए। तो एक नई अपनी तरफ से कोशिश करे कि ऐसी जगह अपनी बीवी को भेजे जहाँ पर पूरे पर्दे का एहतमाम हो, वरना दयूस शौहर कहलाएगा जो ऐसे ही बीवी को छोड़ देगा, क्योंकि दयूस पर तो सबसे बदतरीन सिफत है और जहन्नम में ले जाने वाली है। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमी पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दी है। एक शराब पीने वाला, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, और तीसरा दयूस, यानी कि जो अपने घर वालों में बेहयाई और क़िबासत को बर्दाश्त करता रहे। गाने, नाच गाना, बेपर्दगी, बेनमाजी को जो बर्दाश्त करता है तो फिर वो आदमी दयूस कहलाता है, जिस पर जन्नत हराम है। इसी तरह जो शौहर के ज़िम्मे है कि उज़्र के सबब अगर कोई बीवी खुला तलब करे तो उसे खौला फ़ौरन दे दे, उसे सताए नहीं, लटकाए नहीं रखे, क्योंकि यह खुला औरत का हक़ है। तो अगर वो नहीं रहना चाहती है तो उससे अपने से अलग कर दे। वो ख़ुद खुला की तलबगार होगी तो फ़ौरन उसे अलग कर दे, और वो जब चाहे उसे खुला दे दे। ये नहीं कहे कि मैं नहीं दूंगा या तुझे ऐसे ही लटका रखूँगा, क्योंकि फिर उसका हक़ तलफ़ी का मामला आ जाएगा। वैसे तो आज काजी भी अलग से अगर कोई खुला नहीं देता है तो काजी के पास जाकर भी वो इस निकाह को फासिक करवा सकती है। लेकिन औरत को भी चाहिए कि खुला बिला उज़्र के तलब ना करे। औरत अगर बग़ैर उज़्र के शौहर से जुदाई तलब करे तो फिर उसको अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, जिस औरत ने बग़ैर किसी बात के अपने शौहर से तलाक़ तलब की तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम है। तो सोचिए फिर वो औरत जन्नत में कैसे जाएगी। तो अल्लाह ताला ऐसी औरतों से सख्त नफ़रत करता है जो बिना तलब के, जब आपको शौहर खिलाता है, मकान में रखा है, अच्छा खिलाता है, पहनाता है, आपके पूरे दीन का ख्याल कर रहा है, तो आप बिला वजह, वो आप पर ज़द-ओ-ख़ौफ़ नहीं है, वो आप पर जुल्म नहीं कर रहा, वो आपको मारपीट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं तो कहूँगी कि ये चीज़ें काफ़ी है एक औरत को अपने शौहर के साथ रहने के लिए। हाँ, अगर वो कुछ ज़हनी परेशानी देता है तो बात सुलह करे, उसको समझाए, उसको बिठाए, बार बार नसीहत करे, बहरहाल कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करे। तो ये चीज़ें जब देता है औरत, खाना पीना, रहन सहन, और वो मारता भी नहीं है और वो शराबी भी नहीं है, तो फिर आप उससे अगर खुला तलब करेंगे तो फिर जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। उसके बाद है निकाह के शराइत पूरी करना, यानी जब निकाह औरत का जब किया जाता है एक आदमी से, तो वो जो शर्त पर आदमी करता है कि उन्होंने किस लिए निकाह किया, ताकि वो शर्मगाहों की हिफाजत हो सके, उसको हलाल कर सके, और वो आदमी तो उस पर जो हक़ बन जाता है सबसे पहला महर का, कपड़े का, ग़िज़ा का। तो ये तमाम शराइत को वो पूरा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और महर में ये भी आता है कि महर में अगर कोई लड़की शर्त लगाए कि इस शर्त पर मैं शादी करूँगी, यानी तुम मुझे घर दोगे, या फिर तुम नमाज़ों का, रोज़ों का पाबंदी करोगे, तुम शरीयत की पाबंदी करोगे, लड़की इस तरह की महर में शर्त लगाई तो वो जायज़ है। या फिर एक मकान होना, मुझे 10 तोले, और आदमी दे सकता है तो दे, वरना अगर वो नहीं दे सकता तो इस रिश्ते से दूर हो जाए। बहरहाल
تو وہ مہر کا کیا ہے لڑکی کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ خلا طلب کرنا چاہے جائز ہے تو اگر ناجائز ہے تو وہ گناہ گار ہوگی, جائز ہے تو اسے فوراً خلا دے دے. اور لڑکی یہ ناجائز مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم فلاں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے, ان کے پاس نہیں جاؤ گے, یا تمہاری پہلی بیوی ہے تو اس کو تم چھوڑ دو گے, تم اپنے بچوں کو نہیں دیکھو گے, ایسی کسی کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے. یہ ناجائز طلب بیوی نہیں لگا سکتی, یہ قابل قبول نہیں ہے. جو بھی ہو وہ جائز طلب ہو, جائز مہر وہ ادا یہ شرط لگا سکتی ہے. اب ہے شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے. اب بیوی کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو شوہر کا حق بنتا ہے؟ تو ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے بھلائی کے کام میں شوہر کی اطاعت کرنا. بھلائی کے کام میں شوہر کی اطاعت کرنا. دیکھیے خاص کر الطاعت فی المعروف, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4340, حدیث نمبر 4340 صحیح بخاری کی, الطاعت فی المعروف. اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے. اب جو اکثر کہتے ہیں نا کہ بس تمہارا فرض ہے شوہر کی بات سننا, چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ناجائز کام کا حکم ہی کیوں نہ دے رہا ہو. تو یہ ایک اس حدیث کو غلط مطلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مرد حضرات اس پر ڈومینیٹنگ کرنے لگتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا بس تو سننا ہی سننا. ایسا نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے صرف الطاعت فی المعروف کہا گیا ہے, اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے ہیں. شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ جب میں کچھ بھی بولوں, میں کچھ بھی کروں, بس اطاعت کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ وہ کوئی خدا نہیں ہے. خدا خود بھی آپ کو صرف نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. تو آپ اللہ سے نعوذ باللہ بڑے ہو گئے ہیں کیا؟ آپ غلط بھی کہیں گے تو عورت کیسے کرے گی؟ پہلے اس کا اولین فرض پہلے اپنے رب کی اطاعت ہے. رب خود جب اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, تو آپ کا بھی شوہر ہونے کے ناطے, کیونکہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے, تو اس کو نیک کاموں کی طرف حکم دے اور برائی کا حکم سے کبھی نہ دے. اگر آپ برائی کا حکم دیتے ہیں, وہ آپ کی نافرمانی کرتی ہے, تو یہ اس کا اولین فرض ہے. وہ چاہے تو آپ کی نافرمانی, چاہے نہیں, اس کو نافرمانی ہی کرنی ہوگی. تو اس کو آپ نافرمان بیوی نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ بیوی شوہر کا وہی حکم مانے گی جو جائز ہو اور بھلائی سے متعلق ہو, لیکن شوہر کا جو حکم ناجائز ہو اس کو نہیں مانی جائے گی, خواہ وہ کھانے پینے کے متعلق ہو. اب آپ بولیں گے کھانے پینے کا مطلب کیا ہے, کیسے ناجائز حکم کرے گا؟ اگر وہ حرام کی کمائی لاتا ہو گھر میں اور اس سے آپ کو کھلاتا پلاتا ہو, یا کہے کہ تو بھی, میں شراب پیتا ہوں تو بھی شراب پی, تو یہ حکم شوہر کا نہیں مانا جائے گا. اسی طرح کچھ چیزیں صحت کے لیے خراب ہوتی ہیں جو بیوی کے صحت کو نہیں بنتی ہے. شوہر فورس کرے میرا حکم ہے تو کھانا ہی کھانا, تو شوہر بیوی نہیں مانے گی اور کہے گی کہ مجھے اس سے میری صحت خراب ہوتی ہے اور میں یہ غذا نہیں کھاؤں گی. تو یہ اس کا اپنا حق ہے. اسی طرح لباس کے معاملے میں شوہر کہے کہ تو اتنا باریک چست کپڑا پہن, اور بیوی کہے گی نہیں, مجھے لوگوں کے سامنے, سب ساس سسرے میں ان کے سامنے کیسے جاؤں, میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتی. لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے. بنا شوہروں کے کہے ہی عورتیں ہی ایسی اتنی چپکی اور اتنی باریک کپڑے پہنتی ہے کہ اور سامنے والے کو دیکھنے شرم آ جائے. بہرحال اگر شوہر آپ کو بے شرمی کی یا بے پردگی کیا یا باریک کپڑا پہننے کے لیے کہتا ہے, تو بیوی اس کا حکم فالو نہیں کرے گی. اسی طرح جماع کے وقت بھی, ہم بستری کے وقت بھی, اگر وہ غلط طریقے سے, جس کا حکم شریعت نہیں دیتی ہے, وہاں سے اگر وہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے تو بیوی اس کو برابر روک سکتی ہے. اسی طرح معاملات کے سلسلے میں, یعنی اگر وہ کہے کہ گھر کے جو بھی معاملات ہیں, میں کتنا بھی ظلم کروں, میں کچھ بھی کر لوں, تو مجھے نہیں روکے گی, تو مجھے کچھ جواب نہیں دے گی, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. پوری طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل مظلوم کی طرح بالکل ہر چیز سہتی جائے, ایسا بھی نہیں ہے. اگر وہ کچھ غلط دکھائی دیتی ہے تو وہ برابر اس پر سوال اٹھا سکتی ہے. اسی طرح عبادت اور احکام کے سلسلے میں اگر شوہر کہے کہ تو فرض نماز نہیں پڑھے, پہلے گھر کو دیکھ, پہلے کام کر, تو فرض نماز نہیں پڑھنا, تو بیوی اس کی بات نہیں مانے گی. ہاں, سنت اور نوافل جو بھی ہوں گے وہ ترک کر دینا جب شوہر کے اوپر, بیوی کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ نفل اور سنتوں کو وہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن فرض نماز, فرض روزوں کو وہ شوہر کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے گی. تو بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اچھی باتوں کا حکم ماننا ہے, اور جو بری بات ہو اس سے وہ انکار کرے گی. اگر شوہر کے دوست آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے نکلو, اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں, مجھے پردے کا ڈر ہے, میں پردہ کرنا چاہتی ہوں, نہیں, اگر ہاں شوہر خود سامنے ہے, وہ پوری طرح اوڑھ کر, بال چھپا کر, ضروری ہے کچھ سامنے نکلنا, تو صرف چہرہ بتا سکتی ہیں شوہر کی اجازت کے ساتھ, اگر وہ شوہر خود ساتھ ہے. لیکن حد سے زیادہ بے پردگی, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, اٹھنا بیٹھنا, تو یہ بیوی بالکل اس کا انکار کر سکتی ہے.
اس کے بعد شوہر بیوی کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ شوہر جب بستر پر بلائے تو فوراً لبیک کہے اور اس کی حاجت پوری کرے. یہ اس حدیث کو لے کر بھی بہت سارے مرد حضرات اپنی بیوی کی جب اگر بیوی کبھی کوئی کمزور ہو گئی ہو, بیمار ہو گئی ہو, یا جسمانی اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ اس وقت خواہش نہیں کر پاتی ہے, تب بھی وہ ایک دم ضد پر آ جاتے ہیں اور اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو چاہیے کہ مرد حضرات جو مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو حتی الامکان اس کو اپنی بیوی کو تھوڑا سا وقت دے. ٹھیک ہے, اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو 2 گھنٹے اسے سلا دے تاکہ وہ جسمانی تھکان کو دور کر سکے اور آپ کی تھکان کو بھی وہ اچھی طرح سے اس کا حق ادا کر سکے. تو اس پر رحم کرے, وہ آپ ہی کی ہے تو اس کو آرام دے, اس کو سکون دے. تو اس کے بعد آپ اس سے چاہے تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ زبردستی کا معاملہ کیا جائے اور بیوی کے دل دماغ پر شوہر ایک ظالم کی نظر اس کے شوہر کو وہ ظالم سمجھنے لگے. بہرحال یہ دلی محبت کا معاملہ ہے. میاں بیوی میں ایک دوسرے کو سمجھے, ایک دوسرے کے حقوق پورا ادا کرے. سب سے زیادہ ہے کہ محبت کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھے. کیونکہ جیسے کہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ جب شوہر بلائے تو فوراً بیوی کو لبیک کہنا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس پر ناراضگی کی حالت میں ہی رات بسر کر دے تو اس عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت ساری عورتیں آج کل جہاں تک میں سمجھتی ہوں تاکہ ہمارا جسم خراب نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے یا غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے بار بار شوہر کے پاس جانے سے منع کرتی ہیں بلا وجہ کی ہی. تو ایسی عورتوں پر, ایسی بیویوں پر پھر فرشتے لعنت فرماتے ہیں وہ اگر شوہر کے بلانے پر وہ شوہر کے پاس نہ جائے. بہرحال شوہر گھر پر جو موجود ہو اور نفلی روزے سے منع کرے تو رک جائے, گھر سے باہر بلا اجازت جانے سے منع کرے تو رک جائے, بے پردگی سے منع کرے تو حکم کی اطاعت کرے, غیر محرموں سے بات کرنے سے منع کرے تو بات مانے. اس طرح کے جو بھی کام شوہر کی طرف سے ہوں بیوی ان میں شوہر کی بات مانے گی, اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گی. کیونکہ ایسی عورت جو رمضان کے روزے رکھتی ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا. تو الحمدللہ وہ مومنہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی جائز خواہشات کو بھی پورا کرتی ہوگی اور پھر نمازی اور قرآن کا بھی اہتمام کرتی ہوگی. تو اسے کہے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. الحمدللہ. ہاں, اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے, بار بار نافرمانی کرتی, ایک آدھ بات کرے تو بار بار اسے نظر انداز کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, لیکن مسلسل نافرمانی کرتی ہے آپ کے جائز کاموں پر تو اس کے لیے بعض جنے تو مار پر آ جاتے ہیں یا پھر طلاق دے دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کرے. اگر وہ بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں تو پہلے اسے کچھ وقت دے, پہلے تو نصیحت کرے, نرمی سے نصیحت کرے. نصیحت کا مطلب چیخنا, چلانا, گالی گلوچ مارنا نہیں ہے, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اسے نرمی سے سمجھائے, پیار سے سمجھائے. وہ سمجھے کہ ایک نہ ایک دن تو اگر پیار سے سمجھائے, کچھ وقت دے, 1-2 مہینے کا وقت دے, دیکھے اگر وہ پھر بھی نہیں سنتی ہے تو اس سے بات کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی پھر 1-2 مہینے دیکھے, پھر بھی وہ نہیں سنتی ہے تو اس سے اپنا بستر الگ کرے. بہرحال وہ 3 بستر الگ کرنے پر بھی وہ نہیں مانتی ہے, وہ اسے کیئر ہی نہیں کرتی ہے تو پھر اس سے جو حکم دیا گیا ہے ایک چھوٹا سا مار کے اس سے کوئی جسم کا کوئی عضو تکلیف نہ ہوتا ہو ویسا مار مارے. بالکل ایسا کہ بالکل جھاڑو کی کاڑی سے جس کو ہلکا سا مار پڑتا ہے ویسا ہے حکم دیا گیا ہے. لیکن بہت سارے مرد حضرات اس کا غلط استعمال کر کے ہیں کہ جانوروں سے بدتر بیویوں کو مارتے ہیں, جانوروں سے بدتر کہ وہ بیوی اتنا ڈر جاتی ہے, اتنا, اور اپنی ہاتھوں سے اس کے کلوں پر, چہروں پر اتنا مارتے ہیں. چہروں پر مارنا تو قطعاً ممنوع ہے. اٹھے کہ اپنا ہاتھ لکھا کر چہرے پر, میرے سے بدزبانی کرتی ہے بول کر فوراً چہرے پر مار دیتے ہیں. چہروں پر مارنے سے آپ نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ چہروں کو نہ مارو, چہروں پر ہرگز آپ کو مارنا نہیں ہے. اور ایسا مار کے اس کے جسم کا کوئی حصہ بگڑ سکتا ہو یا تکلیف میں پڑ سکتا ہو, ایسا مارنا ہرگز نہیں ہے. فضربوہن جو قرآن میں حکم آیا ہے تو ایسے جاہل مرد حضرات ہے جو اتنا جاہلانہ کہ ہم جانور پہ بھی رحم کریں گے لیکن وہ انسان پر رحم نہیں کرتا, تو ایسا تو وہ ظالم کہلائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھنا تو دور کی بات, اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے. بہرحال
फिर जब वो नहीं सुनती है, फिर भी नाफरमानी करती है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, या तो आप उसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर दें, या फिर उसको रखते हुए किसी और से निकाह करे जो हद से ज़्यादा नाफरमानी करती है। तो मैं तो कहूँगी कि उसे अपने निकाह में रखे, उसे तलाक़ या खुला ना दे। आप किसी और से, नेक औरत से आप निकाह शादी करें, अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला कम से कम ये एक फर्मा बरदार आपको अल्लाह ताला बीवी नसीब करे। बहरहाल यहाँ पर अक्सर ये यहाँ पर और एक हदीस जो ख़ास कर कहा जाता है ना कि औरतों का कोई घर नहीं होता, ठीक है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं, जब हम माँ बाप आते हैं तो कहते हैं कि बेटी ये तेरा घर पराया है। ससुराल में जाते हैं तो शौहर कहता है कि ये तेरा घर नहीं है, मैं कमाया सो मेरा घर है। सास कहती है मेरे बेटे का घर है। तो बेचारी औरत का घर कहाँ है फिर? इस्लाम उसको क्या कहता है? तो याद रखे, औरत का घर वही है जिस घर में वो रहती है, वही उसका घर है। जब माँ बाप के घर में रहती है वो उसका घर है, शौहर के घर में आती है तो शौहर उसका घर है। फिर शौहर या तलाक हो जाता है या शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो अपने भाइयों के पास जा सकता, अगर माँ बाप भी नहीं हैं तो वो फिर भाइयों का घर उसका अपना घर है, उसके चच्ची का, उसका चाचा का, उसकी खाला का, उसका नानी का, उसका दादा दादी, ये तमाम का घर उसका अपना घर होगा। जिस घर में वो रहेगी वो उसका अपना घर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका हक़ है। औरत की ज़िम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप पर है, फिर वो अच्छे से उसके शौहर के हवाले कर देते हैं, फिर शौहर उसको अच्छे से देखेगा। अगर शौहर से नहीं बन सकी तो माँ बाप के पास वापस जाएगी, अगर माँ बाप नहीं है तो भाइयों पर फ़र्ज़ है। बेशक है, बहुत सारी माएँ कहती हैं ना, हमने शादी करके दे दी थी, अब तेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर तलाक खुला हो जाता है या शौहर मर जाता है तो फिर वो भाइयों के साथ रहेगी। भाई और उसका देखना, उसका खर्च उठाना उनके ऊपर वाजिब है। या फिर भाई भी नहीं है, खाला है, चाचा है, मामू है, दादा है, नाना है, नानी है, इनके ऊपर उस औरत की ज़िम्मेदारी दी गई है। अगर इन लोगों ने औरत के साथ, उस बच्ची के साथ अच्छा मामला नहीं किया तो गोया उन लोगों ने उस लड़की के साथ हक़ तलफ़ी की है। तो हक़ तलफ़ी के बारे में एक हदीस बयान करती चलूँ कि सही मुस्लिम की हदीस है, तुम हक़दारों के हक़ अदा करोगे तो क़यामत के दिन यहाँ तक बेसींग वाली बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। इतना हक़ मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, हक़ तलफ़ी कितना बड़ा गुनाह है। तो उस औरत बच्ची का गुनाह, अगर वो बिल्कुल तन्हा हो जाती है इस हाल में कि कोई उसे नहीं देखता, तो सारे के सारे अल्लाह के हुज़ूर वो ठहरा कर देगी और अल्लाह से अपना हक़ पूछेगी। फिर वहाँ पर आपके सारे नेकियां लेकर अल्लाह ताला उस बच्ची को दे देंगे और उसे जन्नत नसीब हो जाएगी, और आप सारे के सारे अल्लाह ताला मज़लूम ज़ालिमों को अल्लाह ताला जहन्नम रसीद कर देगा। बहरहाल उसके बाद शौहर के घर रिहाइश अख्तियार करना, यानी कि शौहर का घर ही उसका अपना घर होता है। इसकी इजाज़त के बग़ैर वो बाहर नहीं निकलेगी, ये औरत पर अव्वलीन फ़र्ज़ है। और घर के अंदर रहकर घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाएगी। आजकल की लड़कियां कहती हैं ना, हम पर घर का काम वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है, औरत पर घर का काम वाजिब है। उसको घर के अंदर के काम देखना है, जबकि मर्द हजरात बाहर निकलेंगे तो बाहर का काम करेंगे। तो यहाँ पर औरत जो अक्सर जो ज़्यादा बाहर निकलती फिरती हैं, चाहे शौहर को इल्म हो या ना हो, तो वो गुनाहगार कहलाएगी। बग़ैर शौहर के, बिना इजाज़त के वो घर के बाहर नहीं निकल सकती है। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सरापा पर्दा है। औरत का मतलब ही पर्दा है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसको ताकता है, शैतान इसको ताकता है। जो आज हद से ज़्यादा बेहयाई, दरगाहों को जाने के नाम पर, पता नहीं कहाँ कहाँ बाज़ारों को शॉपिंग करने के नाम पर जो औरत बेपर्दगी का बिना शौहर को कहकर निकल जाती है, तो शैतान इसको ताकता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि शैतान तो हमेशा मौके की तलाश में होता है। इसी की वजह से गुनाह होते हैं। आँखों का ज़िना होता है। एक बीवी अपने शौहर के साथ आती है, वो किसी और को देख ले और वो भी इसको नज़रों से देख ले, तो उन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बहरहाल औरत को चाहिए कि बिला वजह अकेले तनहा घर से ना निकले और कोशिश करे कि हमेशा शौहर के साथ ही जाया करे। और इसी तरह मर्दों पर भी लाजिम है कि घर की ज़रूरी अशिया औरत के लिए मुहैया किया करे, ताकि इसे बाहर निकलने की नौबत ही ना आए। और उसके बाद है शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करना। अब आप कहेंगे, अक्सर जो आजकल तो शादी ब्याह में ज़्यादा ज़ीनत हो रही है, हम अक्सर बार बार सुनते हैं बयानों में, तो शौहर के लिए कम सजा जाता है, लेकिन शादी ब्याह के लिए दूसरे गैर महरम के लिए खुद अपनी निकाह में नहीं सजते जिस तरह दूसरों के लिए सजा जाता है। ऐसा हरगिज़ ना करें, अपने शौहर के लिए भी तैयार होना शुरू करें। तो आप बोलेंगे, बाजी घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम कैसा शौहर के लिए तैयार है, वो हंसी मजाक करेंगे, वो क्या समझेंगे। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग आदत बना लें, मामूल बना लें, कम से कम हफ्ते में एक दिन, वीकली वंस, यानी कि
सैटरडे हो, जब शौहर को छुट्टी होती है, या जुमा हो, कैसे भी पानी नहाना ही होता है, तो जुमेरात हो या जुमा हो, कोई एक दिन ख़ास कर ले। उस दिन ना हमेशा की एक आदत बना ले। जब बच्चे कहे मम्मी आज क्यों तैयार हुई है, तो कहें कि बेटे मुझे तो आदत है, हर हफ्ते में एक बार तो मैं लेडी औरत हूँ ना, मैं तैयार होना तो औरत का गहना है, तो हमेशा औरत को चाहिए कि हमेशा तैयार होकर रहे। उनको इस तरह समझाए। और घर की सास वो लोग भी देखे तो उनसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी अपने शौहर के साथ रह चुकी हैं। कोई कहते हैं ना अक्सर सास देखेंगे तो क्या समझेंगे, देवर देखेंगे तो क्या समझेंगे। ऐसा शर्माने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम है पहले शौहर को खुश करना, तो शौहर के लिए सजे संवरे, ये आपके ऊपर अव्वलीन फ़र्ज़ है। अपनी ज़ीनत, अपनी खूबसूरती शौहर को दिखाए, ना कि गैर। और इससे किसी के पर्दा की आपको ज़रूरत नहीं है। शौहर भी, सास क्या समझेगी, देवर क्या समझेगा, उनको जो समझना है समझने दीजिए। वो गलत समझेंगे तो वही गुनहगार होंगे। बहरहाल अपने शौहरों के लिए समझे और अपने शौहरों के लिए तैयार होने की कोशिश करें। इसी तरह ज़ीनत जो बीवी के ही नहीं बल्कि शौहर के भी ज़िम्मे है कि वो अपने ख़ुद को अच्छा लिबास में रखे, खुशबू लगाए। या अगर अक्सर शौहर सिगरेट पीते हैं, पान वगैरह खाते हैं या गुटखा खाते हैं जिससे उनके मुंह में बदबू आती है, तो ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं कि शौहर साफ़ नहीं रहते, जिसकी वजह से बीवी उनसे अलग हो गई है। तो मर्द हज़रत मैं मर्द हूँ, जैसा रहता हूँ चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी बीवी के लिए खुशबू का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लम्हा ऐसा होता है जिससे एक दूसरे को हम तस्कीन हासिल करते हैं। तो चाहिए कि एक दूसरे को खुशबू में एक दूसरे के करीब आएँ और अपने आप को खुश रखे। मैं शौहर हूँ तो गंदा रहूँ तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। बीवी अगर बर्दाश्त नहीं करे तो शरीयत खुद उसको साथ देती है कि अगर तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो जुल्म ना सहे। तो बहरहाल वो चाहिए कि आदमी भी अपने आप को हमेशा पाक और साफ़ रखे। उसके बाद बीवी के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो है शौहर की शुक्रगुजारी करना। अक्सर ये भी बहुत आया है कि अक्सर जो औरतों के लिए कहा गया है कि औरतें शौहरों की नाशुक्री होती हैं। तो ख़ास कर कभी औरत ना देखिए, औरत नाक़िस अक़्ल है, छोटी अक़्ल वाली है, गुस्से वाली है, लेकिन उसका गुस्सा भी पानी के बुलबुलों की तरह होता है। वो अपने अपनों पर नहीं तो किस पर गुस्सा निकालेगी। बहरहाल कभी वो कुछ गुस्से में कुछ लफ्ज़ कह दे कि तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। हाँ, अक्सर होता है, वो नाक़िस अक़्ल है, गुस्से में कुछ कह बैठती है, लेकिन वो दिल से नहीं कहती, वो ज़बान से कहती है। तो शौहरों को भी चाहिए कि उस पर बार बार नाफरमान है, तू ऐसी है, तू नाशुक्री है, उसको ताना देने की बजाय उसकी बात को नज़रअंदाज करे और कहे सद्दक़ा रसूल अल्लाह, कि रसूल अल्लाह ने आपको तो पहले ही बता दिया कि औरतों के अंदर नाशुक्री की आदत पाई जाती है। तो अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करे कि आप पहले से ही दिमाग माइंड को प्रिपेयर करें कि औरतें होती ही नाशुक्री, आप पहले से ही वो करके रखें कि मैं कितना भी करूँ नाशुक्री करेगी। बहरहाल मगर औरत को भी मैं ये नहीं कहती कि औरत नाशुक्री करते रहे, कोशिश करे अपने शौहरों की छोटी भी चीज़ लाते हैं तो उस पर शुक्रिया अदा करें अपने शौहर का और कहे कि तुमने जो भी चीज़ लाई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आपने सिर्फ मोहब्बत से लाई है, ये काफ़ी है। इतना कहकर देखें अपने शौहर को, फिर दोबारा वो आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ देता जाएगा। आपने ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, आपने उसमें नाम लिखाना शुरू कर दिया तो फिर शौहर के दिल पर से आप उतर जाएंगी। तो कोशिश करें, छोटी एक गुलाब का फूल ही क्यों ना लाते हैं तो आप कोशिश करेंगे, आपने बहुत अल्लाह का आप शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर दिया, और आप उसका शुक्र अदा करें, जिससे अल्लाह ताला भी खुश होगा, अल्लाह के बंदे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जो ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो चाहिए कि अपने शौहरों के जो भी लाते हैं उस पर शुक्रगुजारी का हमेशा कोशिश करते रहे, शुक्रगुजारी करते रहे, और जितने भी चीज़ें आए हैं दोनों के बीच में मुस्कुरा कर उसको दरगुजर करें। और एक चीज़, जो शौहर की खिदमत करना औरत पर अव्वलीन फ़र्ज़ है, वाजिब है इसके ऊपर कि शौहर की खिदमत गुजारी करे। इसकी खिदमत में क्या आता है? खाना पकाना, खिलाना, उसके कपड़े धोना, बिस्तर लगाना, घर बर्तन की सफाई करना, ये तमाम, और उसके बच्चों की देखभाल करना, उसकी अच्छी परवरिश करना, ये औरत के ऊपर वाजिब है। औरत इसका अच्छे से ख्याल करेगी, ये नहीं कहेगी कि ये मेरा काम नहीं है, ये बेशक आपका काम है, क्योंकि उम्महातुल मोमिनात सहाबयात सब के सब अपने घर को संभालती थी। हज़रत फ़ातिमा का वाक़या, चक्की चलाते चलाते आपके हाथों में तक छाले आ जाते थे। बहरहाल तो ये हमारे अज़वाज मुतहरात ने काम किए हैं, ये औरत का फ़र्ज़ है घर को अच्छी तरह से देखे, अपनी औलाद की अच्छी तरह से परवरिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक आखिरी जो औरत की जो ज़िम्मेदारी है वो बताते हुए अपनी इस दर्स का अख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि शौहर के जो माल की हिफाजत, जो मैंने पहले भी कहा था, औरत की ज़िम्मेदारी है शौहर के माल की और शौहर के औलाद की हिफाजत। बीवी का लेकिन बीवी का जो अपना ज़ाती माल है, यानी कि उसको जो मायके से मिलता है,
मायके से अगर कुछ माल मिलता है वो ज़ाती उसका अपना हक़ है, वो बिना शौहर की इजाज़त के जहाँ चाहे वो खर्चा कर सकती है। इसमें शौहर उसे मना भी करे, वो नाफरमानी भी करे तो इससे उसको पूछ नहीं होगी। तो ज़ाती जो माल होगा मायके से जो लेकर आएगी वो उसका अपना हक़ है। उसका महर अपना हक़ है, जो शौहर ने उसको महर दे दिया वो जिसे चाहे दे, चाहे शौहर इसमें राज़ी हो या ना हो। तो औरत का अपना ये उसका अपना हक़ है। देखिए अल्लाह ताला ने औरत को कितने हुकूक़ दिए हैं। मायके से जो माल मिलता है वो उसका हक़ है, महर पर उसका पूरा हक़ है, और फिर शौहर ने जो तरका या जो उसको हिबा कर दिया वो उसका अपना हक़ है। तो और जो अगर वो महीने का खर्चा देता है, पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, वो भी देता है तो वो उसका अपना हक़ है, वो जिसे चाहे जैसे चाहे खर्चा करे। इस पर उसकी शौहर की कोई पूछ नहीं है। तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे नहीं पूछेगा, कोशिश करे कि उसको जायज़ चीज़ों पे खर्चा करे। तो इस पर हाँ, शौहर का जो अपना माल है जो वो कमाता है, आपके हुकूक़ अदा करने के बाद जितना भी माल होगा वो उसका अपना हक़ है। इसकी हिफाजत करना आप पर अव्वलीन फ़र्ज़ है। शौहर के जाने के बाद उसके माल की और अपने शर्मगाहों की और उसकी औलाद की नेक तरबियत करना, ये 3 चीज़ें एक औरत से पूछी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुनाया है, जितने हक़ूक़ हमने जाने हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बे कायनात, जितना भी इल्म हमने हासिल किया है इस महफ़िल में, इस दर्स में, इसकी बरक़ात हमारी ज़िंदगियों में नाज़िल फ़रमा। या अल्लाह, जितनी बेटियों की ज़िंदगियों में परेशानी आई है, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। या अल्लाह वो जैसी भी हैं तेरी बंदी हैं, या इलाही उन पर रहम फ़रमा, उन पर करम फ़रमा। उनको समझने वाला कोई नहीं है, कुछ मुश्किलों से दो चार है, या अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर फ़रमा। हर औरत बच्ची को नेक जोड़ा नसीब फ़रमा, नेक ससुराल नसीब फ़रमा, ऐसा ससुराल जहाँ पर उसके माँ बाप की कमी उसे महसूस ना हो, और उस बच्ची को भी नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि वो हमेशा अपने शौहर के फ़र्मा बरदार बने, उसको हमेशा नेक शौहर मिले और वो अपने ईमान की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली बने। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।